پارہ نمبر 6 اردو ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بد زبانی کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ کوئی مظلوم ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے یا کسی برائی سے درگزر کرو گے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ نکالیں، یہی لوگ در حقیقت پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ ان کا اجر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار دو۔ یہ تعجب کی بات نہیں، موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تم اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، تو ان کو ان کی اس زیادتی کے باعث کڑک نے آر دبوچا۔ پھر نہایت واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد انہوں نے گوسالے کو معبود بنا لیا، سو ہم نے اس سے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ہم نے نہایت واضح حجت عطا کی، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو معلق کیا ان کے عہد کے ساتھ، اور ہم نے ان کو کہا کہ دروازے میں داخل ہو سر جھکائے ہوئے، اور ان کو کہا سبت کے معاملے میں حکم عدولی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ پس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے کہا ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو وہ ہم ہی ایمان لائیں گے۔ بوجہ ان کے کفر کے، بوجہ ان کے مریم پر ایک بہتان عظیم لگانے کے، اور بسبب ان کے اس دعوے کے کہ ہم نے مسیح بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے گھپلا کر دیا گیا۔ اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ اس کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس بارے میں کوئی قطعی علم نہیں، بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ قتل اس کو انہوں نے ہرگز نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس کا یقین نہ کر لے، اور قیامت کے دن پر وہ ان پر گواہ ہوگا۔ پس ان یہود ہی کے ظلم کے سبب سے ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے ہیں، اور بوجہ اس کے کہ وہ سود لیتے ہیں حالانکہ اس سے ان کو روکا گیا ہے، اور بوجہ اس کے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ ان میں جو علم میں راسخ اور صاحب ایمان ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے، یہ لوگ ہیں جن کو ہم اجر عظیم دیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی،
اور دوسرے بھی بہت سے رسولوں پر وحی بھیجی جن کا حال ہم تم کو پہلے سنا چکے ہیں، اور بہت سے رسولوں کا حال نہیں سنایا۔ اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا۔ اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ہوشیار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پر اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو اس نے تم پر نازل کی ہے کہ اس نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کو تو اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے، ان کو خدا نہ بخشنے کا ہے اور نہ جہنم کے سوا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو کوئی اور رستہ دکھانے کا ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے۔ اے لوگو، رسول تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر آیا ہے، پس ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور اگر کفر پر جمے رہو گے تو یاد رکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ ڈالو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تثلیث کا دعویٰ نہ کرو، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ معبود تو تنہا بس اللہ ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ اس کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز بس ہے۔ مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے عار نہ ہوگا، اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہوگا، اور جو اللہ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو تو ان کا پورا اجر بھی دے گا، اور اپنے فضل میں سے بھی ان کو مزید بخشے گا۔ اور جنہوں نے عار اور تکبر کیا ہوگا ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے بالمقابل نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک حجت آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین اتار دیا۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کو وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ کی ہدایت بخشے گا۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرے، اس کے کوئی اولاد نہ ہو، اس کے ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا نصف ہے، اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس بہن کے کوئی اولاد نہ ہو، اگر بہنیں دو ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکہ کا 2/3 ہوگا، اور اگر بھائی بہن مرد عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ مبادا تم گمراہی میں پڑ جاؤ۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے انعام کے قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے، بجز ان کے جن کا حکم تم کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ناجائز کرتے ہوئے شکار کو حالت احرام میں بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، شعائر الہی کی بے حرمتی نہ کیجیو، نہ محترم مہینوں کی،
نہ قربانیوں کی، نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، نہ بیت اللہ کے عازمین کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب بن کر نکلتے ہیں۔ جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کے اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، اور تم نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، گناہ اور تعدی میں تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت پاداش والا ہے۔ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا گیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگ کر مرا ہو، جس کو کسی درندے نے کھایا ہو بجز اس کے جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے، یہ سب باتیں فسق ہیں۔ اب یہ کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اب میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ پس جو بھوک میں مضطر ہو کر بغیر گناہ کی طرف مائل ہوئے کوئی حرام چیز کھا لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ تم سے پوچھتی ہیں ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے؟ کہو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہرائی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے سدھایا ہو اس علم میں سے کچھ سکھا کر جو خدا نے تم کو سکھایا، تو تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اب تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور شریف عورتیں مسلمان عورتوں میں سے، اور شریف عورتیں ان اہل کتاب میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطیہ کہ ان کو قید نکاح میں لا کر ان کے مہر ان کو دو، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے اور آشنائی گانٹھتے ہوئے، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ڈھہ جائے گا اور وہ آخرت میں نامرادوں میں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو، اور اگر حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ اگر تم مریض ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی حاجت ضرور سے آیا ہو یا عورتوں سے ملاقات کی ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو حالت جگہ دیکھ کر اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ اور اپنے اوپر اللہ کے فضل کو اور اس میثاق کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے اقرار کیا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ اے ایمان والو، عدل کے علم بردار بنو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب معمور کیے،
اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کا اہتمام رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ بس جو اس کے بعد بھی تم میں سے کفر کرے گا تو وہ اصل شاہراہ سے بھٹک گیا۔ پس ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹاتے ہیں اور جس چیز کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور تم برابر ان کی کسی اور خیانت سے آگاہ ہوتے رہو گے۔ پس تھوڑے سے ان میں سے اس سے مستثنیٰ ہیں، پس ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، تو جس چیز کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی وہ اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے، پس ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ بھڑکا دی، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان قریب اللہ اس سے ان کو آگاہ کرے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول وہ بہت سی باتیں ظاہر کرتا ہوا آ گیا ہے جو تم کتاب کی چھپاتے رہے ہو، اور وہ بہت سی باتیں نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کرنے والی کتاب آ گئی، اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں سلامتی کی راہیں دکھا رہا ہے، اور اپنی توفیق بخشی سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ پوچھو کون اللہ سے کچھ اختیار رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو، اور جو زمین میں ہے ان سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہیں تمہارے جرموں پر سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے بشر ہو، وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے لیے دین کو واضح کرتا ہوا آ گیا ہے۔ مبادہ تم کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ہوشیار کرنے والا تو آیا ہی نہیں۔ دیکھ لو ایک بشیر و نذیر تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میرے ہم قوموں، اپنے اوپر اللہ کے فضل کو یاد کرو، اس نے تم میں نبی اٹھائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ بخشا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں بخشا۔ اے میرے ہم قوموں، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ پیچھے نہ پھرو ورنہ نامرادوں میں سے ہو کر رہ جاؤ گے۔ وہ بولے اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، ہم تو اس میں نہیں داخل ہونے کے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ دو شخصوں نے جو تھے تو انہی ڈرنے والوں میں ہی سے، پر خدا کا ان پر فضل تھا، للکارا کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے پھاٹک میں گھس جاؤ، جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے اے موسیٰ، ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہونے کے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، تو تم اور تمہارا خداوند جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے دعا کی اے میرے پروردگار، میرا اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کچھ زور نہیں،
پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ فرمایا تو یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام ٹھہری، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تو ان نافرمان لوگوں کا غم نہ کھا اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی سرگزشت اس کی حکمت کے ساتھ سناؤ۔ جبکہ دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وہ بولا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر دست درازی کرو گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں تم ہی لے کر لوٹو اور جہنم والوں میں سے بنو، اور یہی سزا ہے ظالموں کے لیے۔ بالآخر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور وہ اس کو قتل کر کے نامرادوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ وہ بولا، ہائے میری کم بختی، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانک سکتا؟ سو وہ اس پر شرمسار ہوا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کیا کہ جس کسی نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا ملک میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سب کو قتل کیا، اور جس نے اس کو بچایا تو گویا سب کو بچایا۔ اور ہمارے رسول ان کے پاس واضح احکام لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں بہت سے ہیں جو زمین پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہیں، بس یہ ہے کہ عبرتناک طور پر قتل کیے جائیں یا سولی پر لٹکائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں یا ملک سے باہر کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک عذاب عظیم ہے۔ مگر جو لوگ تمہارے قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو سمجھ لو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، صرف اسی کے تقرب کے طالب بنو، اس کی راہ میں برابر سرگرم کار رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اگر انہیں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی، تاکہ وہ اس کو فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ سکیں، تو بھی ان کا فدیہ قبول نہ ہوگا۔ ان کے لیے بس ایک دردناک عذاب ہی ہے۔ وہ زور لگائیں گے کہ آگ سے نکل بھاگیں، لیکن اس سے کبھی نکل نہ پائیں گے، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہوگا۔ اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے کیے کی پاداش اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پس جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے؟ وہی جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا بخشے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کی روش تمہیں غم میں نہ ڈالے جو کفر کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو زبان پر تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے، یہ جھوٹ کے رسیا اور دوسروں کی باتیں ماننے والے ہیں جو خود تمہارے پاس نہیں آتے۔ وہ کلام کو اس کا موقع و محل معین ہونے کے باوجود اس کے محل سے ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تب تو قبول کر لینا، اگر یہ نہ ہو تو اس سے بچ کے رہنا۔ جس کو اللہ
فتنہ میں ڈالنا چاہے تو تم اللہ کے مقابل اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹ کے رسیہ اور پکے حرام خور ہیں، بس اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے معاملے کا فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو، اور اگر تم ان کو ٹال دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان قانون عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ قانون عدل پر عمل کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ اور یہ تمہیں حکم کس طرح بناتے ہیں جبکہ تورات ان کے پاس موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر حکم بنانے کے بعد برگشتہ ہو جاتے ہیں، یہ ہرگز با ایمان لوگ نہیں ہیں۔ بے شک ہم ہی نے تو تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق خدا کے فرما بردار انبیاء، ربانی علماء اور فقہاء یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ کتاب الہی کے امین اور اس کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے۔ لوگوں سے نہ ڈریو، مجھ ہی سے ڈریو اور میرے احکام کو دنیا کی متاع حقیر کے عوض نہ فروخت کیجیو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں تو یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے اس میں ان پر فرض کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ سو جس نے اس کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے تو جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں جو ظالم ٹھہریں گے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصداق اپنے سے پیشتر سے موجود تورات کے، اور ہم نے اس کو ان عطا کی انجیل ہدایت اور روشنی پر مشتمل، مصداق اپنے سی پیشتر سے موجود تورات کی، اور ہدایت و نصیحت خدا ترسوں کے لیے، اور واجب ہے کہ اہل انجیل بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارا، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، مصداق اس سے پیشتر سے موجود کتاب کی، اور اس کے لیے کسوٹی بنا کر، تو ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، اور اس حق سے ہٹ کر جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ ٹھہرایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو بخشی، تو بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، تو وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ان سے ہوشیار رہو کہ مبادہ وہ تمہیں اس چیز کی کسی بات سے پھسلا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے۔ پس اگر وہ اعراض کریں تو سمجھ لو اللہ نے ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک ان لوگوں میں سے بیشتر نافرمان ہی ہیں۔ کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طالب ہیں؟ اور اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے دیکھتے ہو کہ وہ ان کی طرف پینگیں بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو بہت ممکن ہے اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات دکھائے اور انہیں اس چیز پر
جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہونا پڑے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال ڈھہ گئے اور وہ نامراد ہوئے۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن سے وہ محبت کرے گا، اور اس سے وہ محبت کریں گے جو وہ مسلمانوں کے لیے نرم مزاج اور کافروں کے مقابل میں سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے بخشے گا، اور اللہ بڑی سمائی رکھنے والا اور علم والا ہے۔ تمہارے دوست اور معتمد تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں فروتنی کے ساتھ، اور جو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کو دوست بناتے ہیں تو وہ اللہ کی پارٹی ہیں، اور اللہ ہی کی پارٹی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ کفار کو، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم پر بس اس بات کا غصہ نکال رہے ہو کہ ہم اے ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز پر جو پہلے اتاری گئی، جبکہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ کہو کیا میں تمہیں بے اعتبار انجام اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برے لوگوں کا پتہ دوں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے، اور جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی، یہ ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر اور اصل شاہراہ سے بعید تر ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اللہ خوب واقف ہے اس چیز سے جس کو وہ چھپا رہے ہیں۔ اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ حق تلفی، زیادتی اور حرام خوری کی راہ میں گرم رو ہیں۔ کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ان کے علماء اور فقہا ان کو گناہ کی بات کہنے اور ان کو حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں؟ کتنی بری ہے یہ حرکت جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ ان کے بندھ جائیں، ان کی اس بات کے سبب سے ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا رہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتاری گئی ہے۔ ہم نے ان کے اندر دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب جب یہ لڑائی کو کوئی آگ بھڑکائیں گے، اللہ اس کو بجھا دے گا۔ یہ زمین میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہے، اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ جھاڑ دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اس چیز کو قائم کرتے جو ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی، تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے خدا کا رزق و فضل پاتے۔
ان میں ایک راست رو جماعت بھی ہے، لیکن زیادہ ان میں سے ایسے ہیں جن کے عمل بہت برے ہیں۔ اے رسول، تمہاری طرف جو چیز تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے اس کو اچھی طرح پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کافروں کو ہرگز راہ یاب نہیں کرے گا۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات، انجیل اور اس چیز کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، لیکن وہ چیز جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر میں اضافہ کرے گی۔ تو تم اس کافر قوم پر غم نہ کرو، بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ، اور جو اللہ پر، روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ جب جب آیا ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر جو ان کی خواہش کے خلاف ہوئی، تو ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بس اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نگاہ کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے، اور حال یہ ہے کہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ہی معبود۔ اگر یہ باز نہ آئے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کیا یہ اللہ کی طرف رجوع اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ اور اللہ مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے بہت پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ ان کی ماں ایک صداقت شعار بندی تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کس طرح ہم ان کے سامنے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کس طرح اوندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع پر اختیار نہیں رکھتی؟ اور سننے والا اور جاننے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، اپنے دین میں بیجا غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی بدعات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت ہوئی، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ جس برائی کو اختیار کر لیتے اس سے باز نہ آتے، نہایت ہی بری بات تھی جو یہ کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، نہایت برا توشہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے بھیجا کہ خدا کا ان پر غضب ہوا اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے بنے۔ اور اگر یہ اللہ پر، نبی پر اور اس پر جو اس کی طرف اترا ایمان رکھنے والے ہوتے تو ان کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے تو اکثر نافرمان ہیں۔ تم
ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور اہل ایمان کی دوستی سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر عالم اور راہب ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔